أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إنما يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہمارا موضوع جاری ہے، جس میں ارشاد جناب خالق کائنات ہے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیں کہ میری طرف بس یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہوتے ہو، کیا تم تسلیم ہوتے ہو؟ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو موضوع ہمارا زیر بحث ہے وہ ہے کربلا جلوگاہ توحید، اور آج یہ تیسری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو موضوع کے مقدمات اور الفاظ پر ہو رہی تھی، اور اسی کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنی ہیں کہ کربلا جس کے سلسلے میں گفتگو ہوئی کہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا اچھوتا واقعہ ہے
کہ جس کے سلسلے میں پروردگار عالم نے بہت زیادہ اہتمام کیا اور ساری تاریخ کو سمیٹ لیا گیا کربلا کے لیے. توجہ کریں آپ، ماضی، استقبال، حال سب کربلا سے جوڑ دیا گیا. کل عرض کیا کہ کربلا کا ماضی جناب آدم اور کربلا کا استقبال حضرت حجت ابن الحسن سلام اللہ. یہ کربلا کا آغاز اور انجام ہے، اور کربلا کسی مقام پر یا کسی زمانے میں محدود ہو جانے والی چیز کا نام نہیں ہے. اسی لفظ پر دو چار جملے اور آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کوئی ایسا منجمد تصور نہیں ہے تاریخ کا کہ جو ایک واقعے کی طرح سے جس کو دیکھا جائے. توجہ کریں، بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص وقت پر شروع ہوتے ہیں اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ اس سے پہلے ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہے. ایک خاص وقت پر شروع ہوا، ایک خاص وقت پہ ختم ہو گیا. بہت سے ایسے واقعات تاریخ میں ہیں، بہت سے ایسے انقلاب تاریخ میں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں تاریخ میں ہیں. اب مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ایک خاص زمانے میں ایک خاص ظرف جس کا ہوتا ہے اسی میں شروع ہوتے ہیں، اسی میں ختم ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی تصور نہیں ہے. لیکن کربلا وہ ہے کہ جو کسی خاص زمانے میں نہ شروع ہوئی، نہ کسی خاص زمانے میں ختم ہوئی، بلکہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا اس کے پہلے سے کربلا کا تصور موجود تھا، اور جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا تو اس کے بعد بھی کربلا کا تصور موجود رہا اور موجود ہے. کون سا ایسا آپ کو واقعہ نظر آئے گا جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو روز اول سے؟ میں نے کل کی 2 تقاریر میں آپ کے سامنے گزارش کیا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے اہتمام کیا. اور آج ایک خاص جہت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے. کربلا ایسا اہم واقعہ ہے کہ جہاں پر 3 اماموں کو بیک وقت رکھا گیا. جس واقعے میں کون سا واقعہ آپ کے پاس اس طریقے سے موجود ہے اتنا اہتمام کے ساتھ؟ 3 امام بیک وقت کربلا کے اندر موجود ہیں. 2 کی امامت بالقوہ ہے، 1 کی امامت بالفعل ہے، اور دوسرے کی امامت بھی بالفعل ہو جاتی ہے کربلا میں ہی، لیکن 3 امام موجود ہیں. جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے رجب سن 60 ہجری، پہلی رجب سن 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہے. رجب سن 60 ہجری میں یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے. کتنے سال کے ہیں؟ 3 سال کے. 3 سال مثلا 27-28 دن کے مدینے سے چلے ہیں. بہت سے بچے تھے امام حسین کے ساتھ میں کہ جناب زینب نے شب شام غریبہ میں بچوں کو گنا ہے 1 2 3 4 کر کے. 2-4 بچے ہوں تو نظروں سے دیکھ لیا جاتا، انہیں گنا نہیں جاتا. اتنے بچے تھے کہ جناب زینب نے گنا. مدینے واپس کتنے بچے پہنچے؟ 1 بچہ. باقی سب کیا ہوئے اس پر ایک پھر گفتگو ہے. یہ 3 برس کا بچہ جو مدینے سے چلا تھا یہ مدینے واپس پہنچا. کربلا میں اس بچے کی شہادت نہیں ہے، نہ ہی راستے میں کہیں شہادت ہے. اس بچے کو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ آخر کیوں لے گئے؟ سوال ہے نا.
جبکہ کربلا میں امام کا کوئی اس طرح کا ظاہری رول اور نقش نظر نہیں آتا، نہ کہیں پر جنگ کا میدان ہے، نہ میدان میں گئے ہیں جناب علی اصغر کے طریقے سے، نہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، امام کو مدینے سے لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا امام کے ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق پیدا ہوتا ہے؟ مثلا امام علیہ الصلوۃ والسلام بعض جگہوں پر بجسم ظاہری موجود نہیں تھے۔ آج اگر کہا جاتا غیبت کا زمانہ، اس زمانے میں بھی کتنے غیبت کے زمانے تھے۔ مولا کائنات کوفے میں موجود ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مدینے میں نہیں ہے، جس میں ظاہری کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ مکے میں نہیں ہے، مکے میں غائب ہے، مدینے میں غائب ہے، شام میں نہیں ہے، کوفے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کیا مکہ اور مدینہ اور شام اور یمن امام کی نظروں سے اوجھل ہے؟ سوال ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ امام کے سامنے اتنا ظاہر ہوتا ہے جیسے آپ کا کف دست آپ کے سامنے ظاہر ہے، فرق نہیں ہے کوئی۔ اس پوچھنے والے نے جب سوال کیا مولا کائنات سے کہ یا علی، آپ ہر سوال کا جواب اتنی جلدی کیسے دے دیتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے اس سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا اتنی جلدی کیسے جواب دے دیا؟ کہا یا علی یہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے۔ کہا جس طریقے سے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں تمہارے سامنے کی چیز ہیں، کائنات کا ہر مسئلہ علی کے لیے سامنے کی چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ امام کی کیفیت تو یہ ہے، وہاں کوئی غیب و حضور و یہ اور وہ فرق نہیں پڑتا امام کے لیے۔ امام آنے واحد میں ہر جگہ موجود ہے۔ آج بھی امام زمانہ سلام اللہ علیہ آنے واحد میں ہر جگہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت کے لیے۔ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز پر ان کی نظر ہے، ہر چیز پر۔ کوئی زمین کا خطہ، کوئی حصہ امام کی نظروں سے اوجھل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ خوب ایسی صورت میں جب امام اس طریقے سے ہیں تو کربلا میں کیوں لے کر کے جا رہے ہیں امام باقر علیہ السلام کو؟ مدینے میں رہنے دیتا، یہ بچہ اتنی اذیتیں، امام ہے، آپ کو معلوم ہے کتنی اذیتیں ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی سے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا۔ کسی 3 برس کے بچے کو دیکھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ اس بچے کو اسی رسی میں گلا باندھا گیا تھا جس رسی میں اس کا باپ بندھا ہوا تھا۔ کہاں 22 سال کے سید سجاد اور کہاں 3 سال کے محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایسی چیزوں میں امام کو مدینے سے لے جایا جا رہا ہے۔ کربلا میں کتنی عمر ہے؟ 3.5 سال۔ 3.5 سال کے امام محمد باقر کربلا کی ساری سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے، کوفے و شام کے مناظر کو دیکھتے ہوئے کربلا ہو کر کے مدینے پہنچ گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، 3 اماموں کی نظروں کے سامنے کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے۔ اور ایسے عالم میں جہاں ہمارے لیے بہت سی چیزیں اس طریقے کی ہیں کہ جو شروع سے بچپن سے ایک لفظ زبان پر جاری ہو گیا اور اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، مثلا بیمار ہے کربلا۔ بیمار کے معنی کیا ہیں؟ کوئی ایسا بیمار جیسے ہمارے یہاں بیمار ہوتا ہے کہ جس کے مثلا ہوش و حواس درست نہ ہو۔ امام سجاد کو کوئی بیماری تھی، مثلا بعض لوگوں نے بیماری تک معین کر دی، نااہلوں نے۔ کوئی بیماری امام سجاد کو کچھ نہیں، صرف مصلحت پروردگار کے تحت پورا دن بخار کی کیفیت میں ہے بس۔ ورنہ آپ سوچیں کہ وہ انسان جو پورا دن غش کے عالم میں رہا، بے ہوشی کے عالم میں پورا دن روز عاشور، اور شام غریبہ سے کے بعد اسے پھر کبھی غش نہیں آیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے، پیروں میں بیڑی بھی ہے، کمر میں لنگر بھی ہے، تو کے خاردار بھی ہے، پھر غش نہیں آ رہا، پھر کوئی مشکل نہیں پیدا ہو رہی جو پورا دن بیمار رہا مثلا۔ اسی لیے کیا خوب کہا کسی کہنے والے نے
کہ زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں ہوتا، زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں ہوتا، گرے شبیر گھوڑے سے اٹھے سجاد بستر سے، اور اسی ذمہ داری کو لے کر کے سید سجاد اٹھے جس کے سامنے اتنے لاشیں پڑے ہوں اس کی کیفیت پوچھے۔ کسی گھر میں ایک میت ہو جائے تو انسان کے ہوش سلامت نہیں رہتے، اور وہاں پر اتنے جنازے، بھوک و پیاس حد سے زیادہ، لیکن چونکہ امام ہے امامت کی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے سنبھالے ہوئے۔ درست؟ امام باقر علیہ السلام یہاں سے وہاں تک جا رہے ہیں، کب تک زندہ رہے؟ 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ لفظ کہہ رہا ہوں یہاں پر کا نہیں ہے، لیکن جلدی سے گزارش کیے جا رہا ہوں۔ ایک بچہ اور ایک بچی، جو کربلا میں بچی تھی وہ زندہ رہی، ایک بچہ زندہ رہا، ایک بچی زندہ رہی۔ بچے کی شہادت کب؟ 114 ہجری، بچی کی شہادت کب؟ 116 ہجری۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں امام کی اولاد۔ 116 ہجری میں بچی کی شہادت یا انتقال، اور 114 ہجری میں امام کی شہادت۔ سن 61 ہجری کے شروع کا واقعہ اور 114 میں انتقال، کتنا زمانہ گزرا؟ نصف صدی سے زیادہ، 50 سال سے زیادہ قدرت نے اہتمام کیا کہ ایک مردوں میں اور ایک عورتوں میں 2 راوی ایسے موجود رہے کربلا کے معصوم، جو آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے رہے۔ کس واقعے میں اتنی اہمیت سے آپ کو اتنا اہتمام نظر آتا ہے کہ 2 ایسے راوی موجود رہے، ایک مردوں کے لیے اور ایک عورتوں کے لیے۔ امام باقر کیا کہتے اگر نہ ہوتے کہ مجھ سے میرے بابا نے بتایا، لیکن اب امام باقر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے میرے بابا نے بتایا، جیسے دوسرے اماموں کی حدیثیں ہیں، امام رضا حدیث نقل کر رہے ہیں مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، حدیث معنعن۔ اسی طریقے سے امام باقر نقل نہیں کرتے، امام باقر میں نے خود دیکھا۔ توجہ کریں، سارے واقعات کربلا کو خود دیکھ کر کے لمس کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بنت الحسین سارے واقعات کو خود لمس کر کے بیان کر رہی ہے۔ اتنا اہتمام کیا پروردگار عالم نے کہ 50 سال تک کربلا کے واقعے کو مردوں میں بھی زندہ رکھا، خواتین نے بھی زندہ رکھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور 50 سال تک، اور 50 سال ایک عمر ہوتی ہے۔ جو بچہ مثلا سن 61-62 ہجری میں پیدا ہوا وہ 50 سال کا ہو گیا جب امام دنیا سے جا رہے ہیں، اور جب ایک نسل کی تربیت کر دی جائے شہادت حسین پر تو پھر بات خود بخود آگے بڑھتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہاں پر یہ اتنا اہتمام موجود ہے کس واقعے میں کہ جہاں پر اس طرح کا اس طریقے سے کیا گیا ہو۔ لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں توجہ کریں، اتنا اہتمام کیا پروردگار عالم نے۔ 3 اماموں کے سامنے کربلا واقع ہو رہی ہے، مدینے سے کربلا تک 3 امام، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا پھر مدینہ 2 امام۔ 35 سال تک 2 اماموں نے کربلا کو بیان کیا۔ 35 سال کے بعد 15 سال تک، 15-16 سال تک امام باقر نے بیان کیا اس واقعے کو۔ ایک چیز پر توجہ کیجئے گا کہ کربلا کیا ہے، ایک رخ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آپ اہل نظر ہیں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا فعل معصوم ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ کربلا فعل معصوم ہے، معصوم کا کام۔ اب بہت سے رخ ہیں، میں کیا کروں، روکنا پڑتا تاکہ موضوع ہمارا پہنچ جائے آخر تک۔ کربلا امام حسین کا منفعلانہ واقعہ نہیں ہے۔ لفظ سخت ہے، میں بچے نہیں سمجھ پائیں گے، میں وضاحت کروں گا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں،
ایک جگہ پر انسان منفعل ہو کر کے کام انجام دیتا ہے، ایک جگہ پر فعال ہو کر کے کام انجام دیتا ہے۔ مثلا آپ کوئی کام خود کر رہے ہیں، اس جگہ پر آپ فعال ہیں، خود انجام دے رہے ہیں۔ ایک جگہ پر کسی نے کچھ کہا، رد عمل میں کام کر رہے ہیں، منفعل ہیں، منفعل متاثر ہو کر کے کام کر رہے ہیں۔ اگر میں اور اس کو آسان اردو میں بیان کروں تو ایک مرتبہ انسان کام انجام دیتا ہے مؤثر ہو کے، ایک مرتبہ انجام دیتا ہے متاثر ہو کر کے۔ ایکشن اور ری ایکشن کا جو فرق آپ محسوس کر سکیں۔ کربلا منفعلانہ اور متاثر ہو کر کے امام حسین نے انجام نہیں دی۔ دیکھ رہے سناٹا، یہ سناٹا اچھی چیز ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سناٹا دو وقت پر ہوتا ہے مجلس میں، یا تو سو رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں۔ تو سو وہ تو رہے نہیں ہیں، تو سوچ ہی رہے ہوں گے۔ کربلا منفعلانہ واقعہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ یزید نے بیعت کا سوال کیا تھا لہذا حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور حج کو عمرے میں بدلنا پڑا اور کربلا پہنچ گئی ہوا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یزید کی حیثیت کتنی ہے کہ اس کے لیے حسین ابن علی مدینہ چھوڑیں، یزید کی حیثیت کتنی ہے کہ اس کے لیے حسین ابن علی اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کریں۔ دلیل دوں گا آپ کے سامنے، اب بات آ گئی ہے۔ جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کی شہادت کے بعد آپ نے ہارون رشید نے امام کاظم کو شہید کیا، اس نے کہا جو بھی امامت کا اعلان کرے اسے قتل کر دو، اعلان کیا اس نے۔ امام رضا علیہ السلام نے فوراً اپنی امامت کا اعلان کر دیا، 8واں امام نے فوراً اپنی امامت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے آ کر کے مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی تو ہارون کی تلوار سے آپ کے بابا کا لہو ٹپک رہا ہے۔ البتہ امام کاظم تلوار سے شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ محاورہ تھا، زہر سے شہید ہوئے تھے، لیکن یہ محاورہ تھا اس نے استعمال کیا، اور آپ نے اتنی جلدی امامت کا اعلان کر دیا، امام خاموش رہے۔ پھر کسی اور نے کہا بعد میں مولا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ شہید کر دے، قتل کر دے جو اعلان کرے امامت کا، خاموش رہے۔ جب کئی لوگوں نے امام سے آ کر کے کہہ دیا تو کہا سنو، توجہ کیجئے گا، سنو، رسول اللہ کے ایک جملے نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ البتہ یہ اس کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ وہ محسوس کرے، ربط دے رہے رسول اللہ سے۔ کون سا جملہ؟ کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر ابو جہل میرے سر سے ایک بال توڑ لے تو مجھے نبی نہ کہنا۔ ہارون نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کے بعد امامت کا اعلان کرے اسے قتل کر دیا جائے، میں قتل کر دوں گا، یا جس لہجے میں بھی ہو۔ ہارون رشید معمولی خلیفہ نہیں تھا اپنے دور کا، اور اس کے بعد امام فوراً امامت کا اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے رسول اللہ کے جملے سے طاقت ملی ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر ہارون میرے سر سے ایک بال توڑ لے تو مجھے امام نہ کہنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ امام یعنی اس کیفیت کا مالک۔ کوئی فضیلت اگر کسی امام کے لیے ثابت ہو جائے تو سب کے لیے ثابت ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ اگر امام رضا علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہارون ایک بال میرے سر سے توڑ لے تو مجھے امام نہ کہنا، اور اسی ہارون کا بیٹا مامون امام رضا کو شہید کر رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پر تو باقاعدہ تحلیلی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے معرفت امام کے میدان میں ان باتوں کو محسوس کر سکیں۔ امام نے کیا خبردار ہارون مجھے قتل نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ ابھی ضرورت ہے امام کی۔ امام ہر جگہ فعال ہوتا ہے، منفعل نہیں ہوتا۔
جب امام منفعل نہیں ہوتے تو کیا یزید کی بیعت کی وجہ سے امام حسین مدینہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا یزید کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں؟ اس کی حیثیت کتنی ہے؟ دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ کیجئے گا. کہہ چکا ہوں البتہ کل بھی شاید اشارتاً یا پرسوں کی تقریر میں. جب امام مدینے سے جانے لگے تو بہت سے لوگوں نے آ کر کے روکا، مدینے میں بھی روکا، مکے میں بھی روکا، نہ جائیے. پتہ نہیں کیا معرفت تھی ان لوگوں کو امام کی کہ جو امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہاں جائیے کہاں نہ جائیے. یہ امام ہے، امام. لیکن بہرحال جب بہت سے لوگوں نے کہہ لیا تو امام نے کہا سنو. اور یہ مکے میں بھی جملہ کہا ہے محمد حنفیہ سے اور عبداللہ ابن جعفر سے، مکے میں بھی کہا اور مدینے میں بھی امام نے کہا روضہ رسول پر اس جملے کو بعد میں کسی سے فرمایا سنو ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت مانگنے کی وجہ سے مجبور ہوں کہ نکلوں، نہیں، کہتے سنو ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے، میں خدا کی وجہ سے نکل رہا ہوں. یزید کی حیثیت کتنی ہے؟ ایک صلاۃ پڑھے محمد اور آل محمد. ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے. تو امام منفعلانہ کوئی عمل نہیں کرتا، چونکہ امام نمائندہ ہے فعال علی الاطلاق پروردگار کا. پروردگار کسی سے منفعل نہیں ہوتا. اب آپ دعا کرتے ہیں توبہ قبول ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی اپنے ایک الگ معنی ہے جسے بیان ہونا چاہیے، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے. اگر توحید کے پر پہنچ کر کے وقت رہا تو آپ کے سامنے گزارش کروں گا. پروردگار فعال علی الاطلاق ہے، امام اس کا نمائندہ ہے. خوب ایک مرحلہ کربلا فعل امام ہے اور وہ بھی فعالانہ فعل ہے، منفعلانہ نہیں. میں بار بار لفظوں کی تکرار کر رہا ہوں تاکہ لفظ یاد ہو جائیں. متاثر ہو کر کے کربلا انجام نہیں دی گئی، مؤثر ہے سرکار سید الشہداء. اور اس میں بھی 3 اماموں کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے. توجہ کریں، فعل معصوم ہے، فعل معصوم. اس لفظ پر غور کیجیے گا اور اسی سے بات آگے بڑھ رہی ہے. فعل معصوم ہے کربلا. فعل معصوم یعنی امام کا فعل اور امام کا کام ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، امام کسی بھی جگہ پر محدود نہیں ہوتے، خود بھی کسی جگہ محدود نہیں ہے. امام اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو 25 میں ظاہری ایک جگہ پر ہیں، لیکن پوری کائنات پر امام کا احاطہ ہے. صرف دنیا نہیں، پوری کائنات. امام سجاد نے کہا کیا کہو گے ایسے انسان کے بارے میں جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اقالیم میں سب کی سیر کر لے. چند لمحوں کے لیے آنکھوں کو بند کیا کہ میں نے اقالیم 7 اقالیم کی سیر ابھی کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ امام ہے. امام کا کام، امام کسی جگہ محدود نہیں. جب امام محدود نہیں تو امام کا فعل بھی محدود نہیں اور امام کا قول بھی محدود نہیں. نہ امام کا کہا ہوا محدود اور نہ امام کا کیا ہوا محدود. توجہ میرے عزیز، دونوں طرح سے امام کا کوئی بھی فعل یا قول محدود نہیں ہوتا. اگر امام نے کوئی جملہ کہہ دیا تو دنیا اوپر جائے نیچے آئے لیکن وہ جملہ ثابت رہے گا. کتنی بھی ترقیاں بڑھ جائیں، دنیا کتنی بھی آگے نکل جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نے کل جو کہا تھا وہ آج باطل ہو گیا یا بے مصرف ہو گیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. میں مثال دے دوں تاکہ بات، پتہ نہیں میں نے کہا کہ نہیں کہا، مثال تاکہ بات واضح ہو جائے. اگر میں آپ سے کہوں آج سے کسی بچے سے کہ آؤ میں تمہیں اس ٹیلی فون کی تھیوری سمجھاؤں جس کو ایسے ڈائل کرتے تھے نا، یاد ہوگا آپ کو، کٹ 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 اس طرح سے، اس کی تھیوری سمجھاؤں، کون بچہ آئے گا میرے پاس؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آج اسمارٹ موبائل کا زمانہ اور آپ اس فون کی تھیوری سکھا رہے ہیں.
کرے جس وقت یہ فون دنیا میں آیا تھا معجزہ تھا اپنے آپ میں، کر رہا ہوگا، آج نہیں ہے۔ 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 سال پہلے بہت اسمارٹ تھا وہ، آج کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ آگے بڑھا تو وہ چیز پیچھے رہ گئی۔ نہیں سمجھ میں آئی میری بات میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ زمانہ آگے بڑھ گیا تو وہ تھیوری پیچھے رہ گئی۔ کتنی محنت کی تھی اس کو بنانے والے نے، کتنی محنت کی تھی اس تھیوری کو لکھنے والے نے، لیکن آج اس کی تھیوری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مڑ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ امام کے قول کو ایسا نہ سمجھ لینا 1400 برس پہلے جو کہا تھا وہ آج تک اسی توانائی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور اگر مومنین شروع سے ہی اس طرح سمٹ کے اور غدیری انداز میں بیٹھیں تو پھر بعد میں غدیری نہ بنانا پڑے انہیں اور زیادہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ امام کا جو فعل ہے یا امام کا جو قول ہے وہ اس طرح کا نہیں جس طرح دنیا والوں کا قول ہے کہ آج بہت زیادہ ترقی یافتہ نظر آتا ہے، جب ترقیاں آگے بڑھ جاتی تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کا قول ہر زمانے میں زمانے سے آگے آگے چلتا ہے اور زمانے کی امامت کرتا ہے۔ اب میں یہ واقعہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں، آپ جلدی کہہ رہا ہوں 2 لفظوں میں تاکہ بات ہماری مدلل ہو جائے۔ جناب امام کاظم علیہ السلام آپ کی شہادت کب ہوئی؟ کتنی ہجری میں؟ 183 ہجری 183 میں آپ کی شہادت ہے، 7واں امام کی۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ 1448 شروع ہو گیا۔ تقریباً اب سے 15 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 14 صدیاں گزر چکی، 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست نے امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث پر اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی، ایک حدیث پر امام کاظم کی، اور ان کی وہ تھیسس دنیا کی کئی معتبر یونیورسٹی سے ریکگنائز ہوئی اور کہا گیا باقی کام ہمارے یہاں کریے۔ 183 میں کہی جانے والی بات آج بھی اس قابل ہے کہ اس پر ڈاکٹریٹ لیا جائے، تھیسس لکھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بات پیچھے رہ گئی، نہیں، وہ آج بھی زمانے کے آگے چل رہی ہے۔ امام کا کلام زمانے کی امامت کرتا نظر آتا ہے۔ خوب جس طریقے سے امام کا قول ہے اسی طریقے سے امام کا فعل ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ امام کا فلاں عمل آج لائق عمل نہیں ہے۔ امام نے اس زمانے میں جو کام کیا تھا اس زمانے کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن آج اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک عمل پر بات کی جا سکتی ہے۔ سوچو میرے عزیزو، جب ہر عمل امام کا ایسا ہوتا ہے تو جس عمل کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو یعنی کربلا، وہ کیسے زمانے میں محدود ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ اب بہت سی باتیں یہاں پر ہیں لیکن میں نہیں گزارش کر سکتا چونکہ بہت زیادہ لگے گا، اسی جگہ پر روک رحم اللہ علامہ طباطبائی کا جملہ بہت زبردست ہے قرآن مجید کے سلسلے میں، اور اسی سے کربلا کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال کربلا سن 61 ہجری میں محدود ہونے والے واقعے کا نام نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں۔
بلکہ کربلا ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے اپنے سننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو رزق معرفت عطا کرتا ہے۔ ہر زمانے میں، کوئی بھی زمانہ ہو، وہ کربلا اس کے لیے رزق رکھتی ہے اپنے اندر۔ ابھی ہم نے کربلا کو سمجھا کہاں ہے؟ ابھی ہم نے کربلا کو محسوس کہاں کیا ہے؟ یا یوں کہوں کہ ابھی ہمیں کربلا سمجھائی کہاں گئی ہے؟ ابھی تو ہم کربلا کے دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں، اب میں کیسے عرض کروں، مجبور ہوں کہ رکو، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، ایک حد تک یہ موضوع ہے۔ نماز ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رکو، سجدہ، تشہد 2 منٹ میں ختم، یہی تو ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے 2 رکعت نماز پڑھنے میں؟ 2 منٹ، 3 منٹ، ایسے ہی تو ہے۔ اور بعض لوگوں کی رفتار تو اور تیز ہوتی ہے نا؟ لیکن یہی 2 رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اسی 2 رکعت نماز کو مولا کائنات بھی پڑھتے تھے۔ کیا کیفیت تھی اس نماز کی؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ لوگ جناب سیدہ کے پاس آئے کہ یا سیدہ علی کا انتقال ہو گیا۔ تو خیریت تمہیں کیسے پتا؟ کہ ہم نے صحرا میں علی بن ابی طالب کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، جب اس آیت پر آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اتنی مرتبہ اس کی تکرار کی کہ غش کھا کے گرے، زمین پر گرے، جب جا کے دیکھا تو آثار زندگی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہ جاؤ جاؤ، علی کی ہر رات کا حال یہی ہے۔ کیا ہے یہ نماز؟ ہم اور آپ اگر ایک چیوٹی بھی نماز میں کاٹ لے تو تمرکز ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اور مولا کائنات کے ایک تیر لگا تھا پنڈلی میں، جس کو نکالنے میں علی کو تکلیف ہوتی تھی، کوئی نکال نہیں پا رہے تھے لوگ۔ رسول اللہ سے کہا تو رسول اللہ نے کہا جب علی نماز پڑھ رہے ہو تو کھینچ لو۔ اور جب مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے تیر کھینچ لیا گیا۔ بعد میں کہا خدا کی قسم مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ کیا چیز ہے نماز؟ یعنی ہم نماز کے اس ظاہر تک محدود ہیں، علی خود باطن نماز ہے۔ علی خود باطن نماز ہے۔ اگر کوئی اس نماز کے باطن تک اتر جائے تو پیغمبر نے کیا کہا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درست کہہ رہا ہوں، پڑھ کے دیکھو۔ چلو اس مقام تک کیوں؟ کیونکہ ہم ایک جگہ پر موجود ہیں۔ جیسے کوئی سمندر کو دیکھے، کیا ہے؟ کا پانی ہے۔ کہ تھوڑا اس کے اندر اترو، اب کیا ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں۔ اور نیچے اترو، اب کیا ہے؟ کا مچھلیاں ہیں۔ اور نیچے اترو، کیا ہے؟ کا مونگے اور موتی ہیں۔ تو جتنا غوطہ زن ہوگا، جتنا اترنا جانتا ہوگا، اتنا قیمتی گوہر لے کر کے باہر آئے گا۔ بھئی یہی حال کربلا کا ہے۔ ایک کربلا کا ظاہر ہے، ایک کربلا کا باطن ہے، پھر باطن کے اندر باطن ہے، باطن کے اندر باطن ہے۔ اور یہ باطن کی حد وہاں تمام ہوگی جب وہ آنے والا کہے گا میں وہ ہوں جو کربلا کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کربلا کربلا فعل معصوم ہے، فعل معصوم ہے، اور اس فعل معصوم کو محدود نہیں سمجھا جا سکتا۔ خوب، اب یہاں پر صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور اس بات کو تقریباً بند کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جہاں سے گفتگو شروع ہونی چاہیے میں اس جگہ پر گفتگو روک رہا ہوں کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے۔ اگر کربلا ایک لامحدود حقیقت کا نام ہے کہ ہے، تو ہمیں کربلا کو ایسے پیش کرنا چاہیے کہ کربلا کسی جگہ محدود نظر نہ آ رہی، نہ خود ہمیں محدود نظر آئے، نہ سننے والوں کو نظر آئے، نہ کسی غیر کو نظر آئے۔ جب کربلا کو پیش کیا جائے تو کربلا ایک جاری رہنے والا واقعہ نظر آئے، منجمد ہونے والا واقعہ نظر نہ آئے۔ کیوں کربلا کو جذبات سے جوڑ دیا گیا؟
تاکہ یہ ہمیشہ زندہ رہے. توجہ کریں آپ، یہ ہمیشہ زندہ رہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو ایسے پیش کریں کہ کربلا ہر زمانے کے اعتبار سے اپنے معانی پیدا کرے. اور اس کو بس یاد رکھیے گا، کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. لوگ آتے ہیں گفتگو کریں گے اس کے اوپر کہ کربلا اس طریقے سے پیش کی جائے دنیا کے سامنے کہ اس زمانے کے اعتبار سے کربلا اپنے معانی پیدا کرے. جیسے کہ علامہ طباطبائی نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی جانی چاہیے. ہر چند دہوں کے بعد، ہر چند 10 سالوں کے بعد قرآن مجید کی تفسیر لکھی جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے گفتگو کرتا نظر آتا ہے. اسی طریقے سے کربلا فعل معصوم ہے اور اہم فعل معصوم ہے. اہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 معصوموں کے سامنے انجام دیا جا رہا ہے. اس لیے کربلا کو ایسے پیش کیا جانا چاہیے کہ ہر زمانے میں کربلا اپنے معانی، نئے معانی کو پیدا کرے. بس میرے عزیزو، اس جگہ پر بات کو روک رہا ہوں، باقی کبھی اور انشاءاللہ. کربلا فعل معصوم ہے. 3 اماموں کے سامنے کربلا کو پیش کیا گیا. خوب، بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو اس طریقے سے بیان کریں جس طریقے سے کربلا کو بیان کرنے والوں نے بیان کیا. آپ سوچ سکتے ہیں، ایک بے آب و گیاہ صحرا میں چھوٹی سی جگہ پر ایک واقعہ پیش ہوا. ایک دوپہر میں سارے کے سارے مار دیے گئے. نہ کوئی براڈ کاسٹ سسٹم ہے، نہ کوئی ٹیلی کاسٹ سسٹم وہاں پر ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. اور جتنے بچے تھے ان سب کو اسیر کر لیا گیا. اور اس کے بعد یہ واقعہ پوری دنیا پر سایہ فگن ہو گیا. کیسے ممکن تھا؟ فعل معصوم ہے. ایسا نہیں، جہاں سے یہ قافلہ گزرا حالات کو بدلتا ہوا، انقلاب پیدا کرتا ہوا گزرا. یہ چند بھوکے پیاسے کیا کر لیں گے؟ کہ یہ چند بھوکے پیاسے بڑی بڑی حکومتوں کو الٹ دیں گے. کیوں دشمن گھبرا رہا ہے کربلا سے اور ذکر کربلا سے؟ کچھ تو ہوگا اس کے پیچھے راز. بہت سی الٹی سیدھی چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن کربلا کے لیے مشکل پیدا ہو رہی. کیوں آخر؟ کیونکہ کربلا ایک اثر رکھتی ہے. فعل معصوم، فعل معصوم. آپ کو معلوم ہے یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ آج 50 سے زیادہ ملک آباد ہیں یزید کی حکومت میں. آج اتنی بڑی حکومت کا اکیلا مالک، لیکن چند بھوکے پیاسوں نے الٹ دیا حکومت کو. کیوں؟ کربلا. کربلا جو کربلا کل ہی اثر رکھتی تھی، وہ کربلا آج بھی اتنا ہی اثر رکھتی ہے. ہم کربلا کو محسوس تو کریں پہلے. بس میرے عزیزوں، اس جگہ پر روک رہا ہوں بات کو. اسے بلا کر یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے. کل جہاں تک بات پہنچی تھی کہ فعل معصوم، آج اسی جگہ پر روک کر کے کل دوسری چیز جو بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ یہ آیت جس کو میں نے گزارش کیا، یہ شروع ہو رہی ہے لفظ قل سے. اس پر ایک بات آج کروں، پھر باقی انشاءاللہ کل، چونکہ آیت کے الفاظ پر بحث ہے. پیغمبر آپ کہیے. کل جو باتیں کہیں اس کو آپ کے سامنے آج دہراؤں گا نہیں. پیغمبر آپ کہیے. بار بار بعض آیتوں میں پیغمبر کہیے، پیغمبر کہیے. بہت سی وجوہات علماء نے بیان کی، میں نے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پیغمبر خود کہنا چاہیں تو محظور پیش آئے گا جب تک کوئی کہلوائے نہ پیغمبر سے. اور بار بار لفظ قل بتا رہا ہے کہ میرے حبیب سے میرا ایک مستقل رابطہ ہے. توجہ کریں، ایک مستقل رابطہ ہے میرے حبیب سے میرا. کیوں؟ چونکہ دین سامنے آ رہا ہے. بہت سخت بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، بس توجہ کیجیے تاکہ بات کہہ لوں. بہت سخت رابطہ ہے ہمارا ہمارے حبیب سے. قرآن مجید میں آپ پیغمبر کے القاب دیکھیے کتنے ہیں، کس طرح سے پیغمبر سے گفتگو کی ہے قرآن مجید نے. کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر. یہاں تک کہا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ہم نے اس قرآن کو اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں، مصیبت میں پڑ جائیں. دیکھ رہے ہیں آپ، دلداری دے رہا ہے قرآن مجید پیغمبر کو.
لیکن جب ارتباط کی بات آتی ہے تو بہت سخت لہجہ استعمال کرتا ہے قرآن مجید. کیوں؟ اس لیے کہ دین ہے، دین یعنی پروردگار کا دین، نظام پروردگار. دین کے سلسلے میں زبان کھولنے والے اپنی حد میں رہیں. مجھ جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے کہ دین کے سلسلے میں زبان کھولے کہ میری نظر میں ایسا اور میری نظر میں ویسا. واٹس ایپ پر ایک حدیث آ گئی، بھاگے چلے آ رہے، نہ پتہ کہاں سے نکلی، کہاں سے چلی، کس نے ڈالی، کس نے چھاپی، کچھ نہیں معلوم. اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں. اس پر کبھی ہوا تو گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. فعل معصوم ہے، قول معصوم ہے، دین مذاق نہیں ہے. پروردگار عالم بار بار نبی سے کہہ رہا قول، کہو، تاکہ سننے والے متوجہ رہیں کہ پروردگار نے اپنے نبی کو یوں ہی نہیں چھوڑا. ہر لمحہ نظر سخت ہے نبی پر. آخری سوروں تک چلے جائیے، پیغمبر کہو، پیغمبر آپ کہیے، بار بار یہ جملہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر موظف ہے، جو میں کہوں وہی کہے. پیغمبر کو حق نہیں ہے کہ ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دے یا گھٹا دے، سوائے ان مقامات کے کہ جہاں پروردگار عالم نے پیغمبر کو اجازت دی. کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتا. جب تک وحی نہ ہو جائے پیغمبر گفتگو نہیں کرتے. اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں توجہ کیجئے گا کہ لو تقف سورہ حاقہ 69 نمبر سورہ، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین. اٹھائے قرآن مجید دیکھیے. اگر یہ میرا نبی ایک بات بھی میرے کہے بغیر میری طرف منسوب کر دیتا تو میں داہنی طرف سے پکڑ کے اسے کھینچ لیتا، اس کی شہرت کو جدا کر دیتا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تاہا و یاسین مزمل کہنے والا کتنا سخت لگ جائے. پورے قرآن میں ایک مرتبہ دیکھا صرف اس کو. فما منکم من احد عنہ حاجزین. تم میں سے کوئی ایک بھی اس کام سے مجھے روک نہیں سکتا تھا. خدا ہے وہ، خدا ہے وہ. اتنا سخت مسئلہ ہے دین و شریعت کا جس کو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں یہ ایسے اور وہ ویسے. آپ کو معلوم ہے، بس جلدی جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں آخری منزل پر، کہ فتوے کے لیے کیا حکم ہے معصوم کا. اگر کوئی مفتی ایک فتویٰ اپنی مرضی سے دے دے تو ٹھکانہ جہنم ہے. مقعدہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک فتویٰ اگر اپنی مرضی سے دے دے تو ٹھکانہ جہنم ہے. حق نہیں ہے تمہیں کہ اپنی مرضی سے فتویٰ دو، صرف وہ کہو جو ہم نے کہا ہے. ہاں اگر تمہاری تشخیص میں غلطی ہوتی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم ہیں اس کے لیے. لیکن اپنی مرضی کو شامل کر دو، یہ نہیں، ایسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے تمہیں جو اصول دیے ہیں انہی کے مطابق، تمہیں ایسا نہیں ہے رات میں سوئے صبح اٹھے فتویٰ دے دیا. ایک فتوے کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اتنی آسانی سے کہتے ہیں یہ ایسے ہو گیا، اس کو یوں ہونا چاہیے تھا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس آخری جملہ کہے بات تمام. علامہ جوادی نے ایک واقعہ نقل کیا تھا علی اللہ مقامہ کہ ایک جگہ پر ایک گاؤں میں 4 آدمی بیٹھے تھے جو مطلق جاہل تھے، کسی علم میں کچھ نہیں جانتے تھے. وہ چاروں بیٹھے ہوئے ایک مسئلہ شرعی پر بحث کر رہے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے. لیکن سوچیے آپ، جب 4 جاہل مفتی مل کر کے فتویٰ دیں گے تو دین کا حشر کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. نہایت خطرناک جملہ ہے، بس آخری جملے ہیں. نہایت خطرناک جملہ ہے یہ کہ میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے. آپ اور آپ کی نظر کی حیثیت کتنی ہے؟ میری نظر میں، میری نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ اب مصیبت یہ ہوئی کہ یہ جملہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا. اب یہاں بھی بیٹھ کر کے وہ کہتا کہ میری نظر میں یوں ہونا
چاہیے، میرا دل کہتا ہے. اور کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے سرکار اپنا دل اپنے پاس رکھیے، یہاں سے وہ کہیے جو انہوں نے کہا ہے. اس لیے کہ دین و شریعت میں کسی کے دل کی حیثیت نہیں ہے. جن کے دل کی حیثیت ہے ان کا 15واں پیدا ہی نہیں ہوا. وہ صرف 14 ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل وہی کہتا ہے جو ان کا خالق کہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد جن کے دل کی اسلام میں دین و شریعت میں حیثیت ہے. اسی لیے میں کل بھی آپ سے کہا تھا اور آج بھی دہرایا کہ امام کے سامنے کسی کو حق نہیں ہے کہ مشورہ دے. یوں کر لیجئے. اچھا آپ بتائیں گے کیسے کر لیں. یہ امام مدینے سے چلے تو کہہ کر کے چلے سنو من لحق بی منکم استشہد وَمَن تَخَلَّفَ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْفَتْحِ وَالسَّلَامِ. 2 جملے. جو تم میں سے میرے ساتھ آئے گا شہید ہوگا، اور اگر کوئی مخالفت کرے گا تو کامیابی تک نہیں پہنچے گا. والسلام. دیکھ رہے کربلا، یہ آغاز کربلا ہے. اتنی سخت ہے کربلا، اتنی سخت ہے. اس پر گفتگو ہونی چاہیے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ مدینے سے کہہ کے چلے. مکے میں کیا کہا؟ 7 ذی الحج کی رات شب 8. سنو من کانا باذلا فینا محجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا. پھر 2 جملے. تم میں سے جو اپنا خالص ترین خون میری راہ میں بہانا چاہتا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے آمادہ کر لیا ہو، فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ چلے. انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں کل صبح یہاں سے جانے والا ہوں. دیکھ رہے ہیں یہ کربلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فعل معصوم ہے. معصوم یعنی دین. امام حسین یعنی دین. دین از حسین. آخر میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اس طریقے سے چلے. لوگ مشورہ دے رہے ہیں. اچھا آپ بتائیے اگر مشورہ دینے کا حق ہوتا، معصوم کو ہٹا دیجئے چوتھے امام کو، مردوں میں کس کو حق تھا امام حسین کو مشورہ دینے کا اگر ہوتا؟ اور خواتین میں کس کو حق تھا مشورہ دینے کا اگر ہوتا؟ سب سے پہلے مردوں میں جناب عباس سلام اللہ علیہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ. ان دونوں حضرات کے لیے صلوات پڑھیں محمد رسول کیونکہ یہی لوگ سب سے زیادہ قریب ہیں نا امام حسین سے. پوری تاریخ کربلا میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پوری تاریخ کربلا میں کوئی ایک مشورہ دکھا دیجئے جناب عباس کا یا جناب زینب کا. خطیب مشورہ دلوا دے میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن تاریخ کے دامن میں کوئی ایک بھی مشورہ نہ جناب زینب نے دیا نہ جناب عباس نے دیا. اگر امام مشورہ مانگے اور مشورہ دے تو اس کو مشورہ نہیں کہتے، اطاعت کہتے ہیں. لیکن خود آ کر کہے کہ یوں کر لیجئے یہ مشورہ ہے، کہیں نہیں. نظریں مولا کے چہرے پر ہیں کہ میرا آقا چاہتا کیا ہے. یہ حال ہے جناب عباس کا. میں انشاءاللہ 8 کی تقریر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. اور اس طریقے سے قافلے کو لے کر کے حسین ابن علی چل دیے. اور چلتے چلتے بہت سے واقعات رونما ہوئے کربلا سے، مکے سے کربلا کے درمیان. اور اس میں باقاعدہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن اب بالکل گنجائش نہیں ہے. ایک جگہ ہے مقام شراف، جو مقامات ہیں جو منزلیں ہیں جہاں امام حسین رکے ہیں، اس میں سے ایک منزل ہے جہاں جس منزل پر حسین ابن علی نے کربلا کا چاند دیکھا. جس منزل پر محرم کا چاند نظر آیا تھا امام حسین کو، وہ منزل شراف. جب صبح وہاں سے چلے تو آپ نے کہا جتنا پانی ہو سکے لے لو، کوئی برتن پانی کا پانی سے خالی نہ رہے، کوئی ظرف.
لوگ تعجب میں تھے اتنا پانی کیا کریں گے مولا, آگے تو پانی ملے گا. لیکن یہ راز دن میں کھلا جب حر کا لشکر آیا. 1000 کا لشکر ہے, سب پیاسے ہیں, میں اپنے جانوروں کے. حر کو خبر نہیں تھی کہ پانی کہاں ملے گا, لیکن حسین جانتے تھے کوئی پیاسا. سب کو پانی پلایا گیا, حتیٰ جانوروں تک کو سیراب کیا گیا. ایک شخص کہتا ہے میں سب سے آخر میں تھا, میں پانی پی نہیں پا رہا تھا, امام حسین نے اپنے ہاتھ سے آ کر کے کہا کہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے. آپس میں گفتگو ہوئی, حر نے کہا ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں آپ سے ملاقات ہو اس کے بعد میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ دوسرا حکم آ جائے. دونوں ساتھ ساتھ چلے. امام حسین نے نصیحت کی, سمجھایا. نماز ظہر کا وقت ہوا, کہا حر تو اپنے رسالے کے ساتھ نماز پڑھو, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. حر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, آپ نماز پڑھائیے, ہم آپ کے پیچھے اقتدا کریں گے, ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز تمام ہوئی, امام حسین نے گفتگو کی, اب وقت میں بالکل گنجائش نہ رہ گئی. عزیزو, حر نے کہا ہمیں ان چیزوں کی, ان خطوط کی اطلاع نہیں ہے. امام حسین نے خطوط لا کر کے رکھوا دیے. دیکھا گیا اتنے خطائیں ہیں, اگر تمہیں گوارا نہیں ہے تو ہم واپس ہو جاتے. کہا نہیں, ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے, ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں یہاں تک کہ آپ کوفے پہنچے. امام حسین نے گھوڑے کو موڑنا چاہا, حر نے لے جاؤ میں فرس پہاڑ ڈالا. کل کی تقریر میں انشاءاللہ اس لفظ پر گفتگو کروں گا, آج اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. بالآخر امام حسین نے ایک جملہ کہا. حر نے پلٹ کے کہا حسین اگر کسی نے یہ جملہ عرب میں کہا ہوتا کل انشاءاللہ گزارش کروں گا آپ کے سامنے میں پلٹ کے جواب دیتا, لیکن کیا کروں, آپ کی ماں سیدہ ہے. اسی طریقے سے دونوں آگے آگے ساتھ ساتھ چلنے لگے. ایک جگہ پر قاصد آیا اور اس نے کہا کہ حر اس میں ابن زیاد کا نامہ لے کر کے آیا کہ حسین جہاں بھی ہوں ان کو ایک بیاب و گیا صحرا میں روک لو, کوفے آنے نہ دینا. امام حسین کے پاس حر آئے اور کہا کہ مولا یہ دیکھیے, واقعہ یہ دیکھیے کہ یہ نامہ آیا ہے. وہ قاصد سامنے موجود ہے. کہا حر ہمیں واپس چلے جانے دو. کہا مولا میں آپ کو واپس نہیں جانے دے سکتا. وہ قاصد دیکھ رہا ہے. اسی عالم میں دونوں آگے چل رہے تھے, اچانک گھوڑے نے قدم روک دیے. امام حسین نے جھک کر کے دیکھا تو گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا. بعض تواریخ میں یہ لکھا کہ گھوڑوں کو بدلا گیا لیکن کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا. امام حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ ہے, کسی نے کہا شبت فرات ہے, کسی نے کہا نینوا ہے. اے بتانے والے چپ ہو جا. کسی نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں. میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا, تاریخ نے لکھا کہ 2 محرم روز پنجشنبہ کربلا پہنچے, جو آج کی تاریخ ہے. آج 2 محرم بھی ہے, روز پنجشنبہ بھی.
کہا یہیں پر اب